السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بہت اہم باتیں بتانے والے آپ کو کیا باتیں بتانے والے ہیں جناب؟ نواز شریف صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک مبینہ مذاکرات چل رہے تھے وہ کس نقطے پر اٹکے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اب بھی چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو کس نقطے پر اٹکے ہیں اور یہ مذاکرات کر کون رہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جناب مذاکرات میں کیا کوئی رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں؟ اگر کوئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو وہ کون ڈال رہا ہے اور کیسے ڈال رہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر جناب جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اور کورٹ صاحب کی تقریر تھی، اس کے بعد جو ایک زلزلہ ہے اس کے بھی آفٹر شاکس تھمے نہیں تھے کہ سابق چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کی آڈیو لیک آ گئی۔ یہ آڈیو لیک اس وقت کیوں آئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس آڈیو لیک میں جس میں بظاہر حکومت کسی طرح بھی کوئی فریق نہیں ہے، وہ اتنی بکھرائی بھی کیوں دکھائی دے رہی ہے، اور وہ کیوں صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ کیوں نصیحتیں ہیں اور وائز بنی ہوئی ہے، اور جو وزراء کے اور وزیر اعظم صاحب کے ایکشنز ہیں یہ کیوں ہیں؟ ان تمام موضوعات میں ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اپنے پہلے نقطے سے۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ جو ہم خبریں سن رہے تھے کہ جناب کو مبینہ طور پہ لندن میں اور ہمارے یہاں کی جو مقتدرہ ہے ان کے دوران کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ جی بات چیت ختم ہو گئی ہے، ڈیڈ لاک آ گیا، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ یہ ایک معاشرہ ہے اور معاشرے میں مختلف جو لوگ ہیں وہ بیچ میں بات کرتے رہتے ہیں، مختلف ذریعوں سے بات ہوتی رہتی ہے، بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کے ذریعے بدل جاتے ہیں، لیکن بات چیت رکتی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال تمام جو معاملات ہوتے ہیں اور تمام جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ بات چیت ہی میں ہوتا ہے۔ ہم سن رہے تھے کہ کوئی ایسے مذاکرات چل رہے ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی تھی۔ مثلاً بالکل اس میں اب کوئی دو رائے رہ نہیں گئی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو جس قسم کی سختی سے بات کر رہی تھی، جس طرح نام لے رہی تھی، انہوں نے نام لینے میں کچھ کمی کر دی، کچھ افراد میں کمی کر دی، کچھ تعداد میں کمی کر دی، جس سے جو ہے وہ ایسی چیزیں تقویت پکڑی تھی کہ ہاں واقعی کہیں پر کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب یہ بات چیت کون کر رہا ہے، تو ایسی اطلاعات ہیں مبینہ طور پر کہ ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے ایک قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ لندن میں نواز شریف صاحب سے بات چیت میں مصروف تھے، جو بھی میسیجنگ ہو رہی تھی ان کے تھرو ہو رہی تھی۔ اور اب یہ مذاکرات اٹکے کیوں ہوئے ہیں، بلکہ کیا اٹکے ہیں، تو اس کا جواب جو ہمیں ابھی تک پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پر یہ مذاکرات واقعی اٹکے ہوئے ہیں، اور ایک نقطے پر اٹکے ہوئے ہیں۔ وہ نقطہ ہے اعتماد کا فقدان۔ اعتماد کا فقدان اس طرح ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ جناب یہ جو کمٹمنٹس کی جائیں گی مجھ سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، یا جو اس قسم کے ان کے مطالبات ہیں اور جو ان کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں اس پر ان کو میرٹ پر چلنے دیا جائے گا، تو ان کو یہ اعتماد کی کمی ہے کہ جناب پتہ نہیں یہ جو وعدے ہوں گے تو یہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف سے بھی اعتماد کا فقدان ہے۔ مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے، ایسا سننے میں آیا ہے کہ جناب کہ کہیں ایسی بھی بات ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب پر بھی وہ لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میاں صاحب کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں وہ اگر کوئی بات، اب جیسے مثال دی جا رہی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جناب ان کو سلوٹ کر کے رخصت کر دیا تھا ایوان صدر سے، لیکن جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے ان کے خلاف کیس چلا دیا۔ سو یہ ایک اعتماد کا فقدان جو ہے جس کی وجہ سے مذاکرات رکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تو جو ہماری حکومت وقت ہے، جو کہ اس خلیج کی جو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان آئی اور کئی سالوں سے دکھائی دے رہی ہے، اس کی جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے وہ تو اس ملک کی موجودہ حکومت ہے، تو کیا وہ کوئی ایسی رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان مذاکرات کے بیچ میں؟ تو حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا، آپ نے سنا ہوگا عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں، جس میں کورٹ صاحب نے جناب بڑی زبردست قسم کی، ہم کہتے ہیں کہ لفظی گولہ باری قسم کی انہوں نے تقریر کر دی، بہت سارے متنازع نعرے بھی وہاں پر لگے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے سے خطاب کیا۔ تو اس ویڈیو لنک کے دوران جو ہے وہ ان کے جو خطاب تھا اس کے دوران یہ ہوا کہ اس پورے ایریا کی جو موبائل سروس تھی، باقی موبائل فونز چلتے رہے لیکن جو انٹرنیٹ سروس تھی وہ بند کر دی گئی۔ پھر جو منتظمین تھے انہوں نے کوئی فائبر آپٹکس کا معاملہ کیا ہوا تھا کہ تار ڈالی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور ان کا خدشہ درست ثابت ہوا تو اس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ پتہ چلا کہ جی وہ تاریں کاٹ دی گئیں، جس کو منیزہ جہانگیر جو ہیں، جو صحافی بھی ہیں اور عاصمہ جہانگیر مرحومہ کی صاحبزادی بھی ہیں اور اس پروگرام کی میزبان تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تاریں کاٹنا تو چوہوں کا کام ہوتا ہے،
تو یہاں پر یہ بھی ایک بات سننے میں آئی کہ جناب یہ جو تاریں کٹی ہیں اس میں لازمی بات ہے کہ جب اسپیچ کریں گے نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب تو مشتعل ہو جائیں گے اس بات پہ، لیکن حیرت انگیز طور پر نواز شریف صاحب بالکل مشتعل نہیں ہوئے۔ جب بھی ان کی تقریر میں خلل آیا اور وہ جب دوبارہ لنک بحال ہوا تو انہوں نے بغیر کوئی برا منائے اپنی تقریر کو دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اس کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی شاید جو موجودہ رجیم ہے، جو کچھ نئے لوگ آئے ہیں، شاید وہ اس میں ملوث ہیں۔ تو لاہور میں ایسی چیزیں پائی گئی ہیں کہ جو یہ بڑے واضح طور پر اور کلیئر طور پہ کہا کہ جی ساڑھے بندے نہیں سن، اور یہ ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو کام ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے اپنے اپنے اداروں کے ذریعے سے کیا ہے، یعنی کہ جو صوبائی اور وفاقی حکومت کے ماتحت سول انتظامیہ کے ادارے ہیں ان کے ذریعے کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مقصد، اس کے پس پشت جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جا سکے، نواز شریف صاحب مشتعل لوگوں کو ایسی بات کر دیں، لیکن بہرحال وہ ایک معاملہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے ان تک بھی یہ بات پہنچی کہ جناب اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، حکومت کے کون کون سے سولین ادارے ہیں، کون سے لوگ وہاں پر گئے جنہوں نے یہ ساری کچھ کارروائی کی۔ ابھی اس سارے معاملے کا شور تھما نہیں تھا، کرد صاحب کی تقریر، پھر چیف جسٹس صاحب کا جواب، پھر نواز شریف صاحب کی تقریر، ابھی اس زلزلے کی آفٹر شاکس جاری تھے کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہوگی۔ ہم نے کل رات کو اس پر پروگرام بھی کیا، آپ کی خدمت میں وہ مکمل ریکارڈنگ بھی ہم نے پیش کی، اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی کیا۔ لیکن اس ساری کہانی میں جو ایک دلچسپ بات ہے، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے وہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس والا معاملہ ہو یا کہ یہ آڈیو لیکس والا معاملہ ہو، اس سارے معاملے میں حکومت جس کا جو ان دونوں معاملات میں کہیں بھی فریق نہیں ہے، وہ بڑی بوکھلائی ہوئی ہے، اور اس کا جو ریئیکشنز ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ مثلا جب وہ کانفرنس ہوئی اور کانفرنس کے دوران جناب فواد چودھری صاحب کے بیانات ہے کہ جی میں بھی اس میں انوائٹڈ تھا، لیکن اس میں ایک مفرور اشتہاری جو ہے مجھے پتہ چلا کہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، تو میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا۔ جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ جس سیشن میں ان کو بلایا گیا تھا اس سیشن میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، بلکہ شاید اس دن بھی تقریر نہیں تھی، نواز شریف صاحب کی تقریر اس دن تھی جس دن تمام سیاسی قیادت کو دعوت دی گئی تھی۔ سو فواد چودھری صاحب کو یہ بات کہنی بنتی نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہی۔ اور اس کے ساتھ جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، جو ہمارے مشیر برائے احتساب ہیں، اگرچہ کہ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ، اور آج تک انہوں نے 1 ٹکے کی ریکوری نہیں کی 3 سال میں، سوائے مراعات وغیرہ لینے کی اور اس عہدے کو انجوائے کرنے کے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ قومی خزانے میں کوئی پینی یا پائی لا نہیں سکے، بلکہ جو انہوں نے جو بھی کام کیا ان کو لندن میں جا کے شریف فیملی کو اور دیگر لوگوں کو جو قومی خزانے سے انہوں نے جرمانے اور ہرجانے بھی دلوائے، اور لوگوں نے ذرا مذاق یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب شریف فیملی کا وہاں کا خرچہ تو حکومت پاکستان نے اٹھا رکھا ہے، کہ جتنے وہاں پہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں یہ جرمانے کروا کے قومی خزانے سے وہاں پر یہ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال مرزا شہزاد اکبر صاحب کی یہ جو ساری ٹویٹس اور یہ ساری چیزیں تھیں، انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جناب بار کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور اس کانفرنس میں سیاسی لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے شاید مرزا شہزاد اکبر صاحب بھی اور فواد چودھری صاحب بھی دونوں لا گریجویٹ ہیں، اور انہوں نے بات بڑی عجیب سی کی ہے، کیونکہ جو سیاست تو کام ہی وکیلوں کا ہے، قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، اور اگر بار میں سیاست نہیں ہوگی تو اور کہاں پر ہوگی؟ یہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں جب سے اس پروفیشن میں ہیں، جرنلزم میں، کہ جی 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مارشل لا کے درمیان بھی لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں، مارشل لا کے دوران جو حکومت کی ہٹ لسٹ پر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بار ایسوسی ایشن اور دوسرا ہوتا ہے پریس کلب، یعنی کہ جو وکلاء کی تنظیموں کے پلیٹ فارم ہے اور جو صحافیوں کی تنظیموں کے پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ سب لوگ بات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ میں اس میں اعتراف کرنے میں بالکل کوئی یار نہیں سمجھتا کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں شاید ریزسٹ تو کر رہی ہیں، جو میڈیا ہاؤسز اور ان کے مالکان تو بالکل ہی بیٹھ گئے ہیں، لیکن جو تنظیموں کی حد تک کسی حد تک وہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں دوسروں کو، لیکن کوریج جو ہے وہ آج کل مالکان کے ہاتھ میں کہ وہ چیز چلے گی یا نہیں چلے گی۔ لیکن جو بار ایسوسیشن وہ تو ہمیشہ سے مارشل لا کے دور میں بھی جناب جمہوری جو رہنما ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ اب یہی فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ جناب سزا ہونے سے کیا ہوتا ہے، سزا تو نیلسن منڈیلا کو بھی ہوئی تھی اور فلاں کو بھی ہوئی تھی اور فلاں کو بھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سزا یافتہ، یعنی کہ تہاڈا کتا تے ساڈا کتا ٹامی، کوئی ایسی کو بات لگ رہی ہے کہ جہاں پر ہم ہو وہاں پر سزا یافتہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو واضح و نصیحت ہے یہ کی جا رہی ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے اور مرزا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے۔ ویسے یہ شہزاد اکبر صاحب یہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے،
بھٹی صاحب، امیر بھٹی صاحب، جسٹس امیر بھٹی، ان کی جب نامزدگی ہوئی تھی، ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا تھا، تو 2-3 دن پہلے ان کے چیمبر میں جا کر انہوں نے ملاقات کی تھی، وہ صحافیوں کو پتہ چل گیا اور یہ انہوں نے ان کی گاڑی کو گھیرا ڈال لیا، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ جناب تسی کی کرنا رہے سو؟ جی میں مبارکباد دینے آیا تھا، جس پر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب یہ پھر مبارکباد دینے اگر کل شہباز شریف صاحب آ گئے تو آپ بڑا اعتراض کریں گے۔ تو بہرحال وہ خود تو مل لیتے ہیں جا کے عدلیہ کے ججز سے بھی، سٹنگ ججز سے بھی، لیکن وکلاء کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیاست نہ کریں، باہر سیاست سے دور رہے۔ یہ عجیب ہی مطلب ان کا کہانی ہے کہ جی وکلاء اگر سیاست سے دور رہیں گے تو اور پھر کوئی کس نے سیاست کرنی ہے اس ملک میں۔ دوسرا معاملہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیک کا ہے۔ اب وہ آڈیو لیک درست ہے نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی یا تو اس ادارے پر عائد ہوتی ہے جس نے وہ ریلیز کی ہے، اور یا پھر اس ادارے پر عائد ہوتی ہے جس نے اس کو فرانزک کیا ہے، یا پھر اس کے حوالے سے اگر کوئی موقف دینا ہے تو ثاقب نثار صاحب نے دینا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ فواد چوہے صاحب جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کا موقف کیوں دے رہے ہیں، یا باقی ساری حکومت کو جب میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بھی کہ جتنے بھی حکومتی وزراء اور اراکین ہیں جو کہ ٹی وی پر مختلف شوز میں آتے ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کی وکالت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہ کریں کہ آج میں نے خبر دیکھی تھی کہ جناب آج ایک اجلاس ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا، ترجمانوں کا اجلاس انہوں نے بلایا اور انہوں نے اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے بلایا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ترجمانوں کو اجلاس مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ترجمانوں کا اجلاس کس لیے بلا لیا، اور وہ ترجمانی جو ہے وہ حکومت کی کریں گے یا کہ ثاقب نثار صاحب کی کریں گے؟ تو یہاں پر آپ اناؤنس کر دیں ثاقب نثار صاحب کو کہ جی یہ ہمارے کوئی مشیر قانون یا مشیر پارلیمانی امور یا جو بھی پرائم منسٹر صاحب ان کو نامزد کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کی دفاع میں جو ہے وہ باقاعدہ پرائم منسٹر صاحب اتنے ہمارے فارغ ہیں کہ ایک آڈیو لیک کے اوپر وہ ایک اجلاس بلا لیتے، وہ بھی ترجمانوں کا۔ بہتر ہوتا کہ وہ وزراء کے اجلاس بلاتے اور جو ملکی صورتحال ہے اس پر کچھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے، لیکن یہاں پر حکومت ہمیں کسی بھی جگہ پر عوام کے ریلیف کے لیے کوئی ایکٹ کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ سچی بات یہ ہے کہ حکومت بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، اپوزیشن بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی پرواہ نہیں دکھائی دے رہی کہ عوام کی یہاں پہ درگت کیا بن رہی ہے اس پاکستان کے اندر۔ روزانہ پتہ چلتا ہے جناب آج شرح سود بڑھ گئی، آج فلانی مہنگائی ہوگی، آج پٹرول بڑھ گیا، آج ڈیزل بڑھ گیا، آج آٹا بڑھ گیا، چینی بڑھ گئی، آج LNG شارٹ ہوگی، آج بجلی شارٹ ہوگی۔ بہرحال یہ اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں، ان چیزوں پر حکومت کا فوکس نہیں ہے۔ فوکس ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اجلاس ترجمانوں کے کریں۔ جی سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب نے اس چیز کی واضح طور پہ تردید کی ہے کہ یہ آڈیو ان کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آڈیو ان کی بالکل نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا ہے، کوئی تخفیف یا ترمیم، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ آڈیو ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ہم نے کل جس وقت پروگرام کیا تھا اس وقت تک ثاقب نثار صاحب کی طرف سے اس کی کوئی تردید آئی نہیں تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ ان کا موقف بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو اب ان کا موقف چونکہ سامنے آ گیا ہے اور لہٰذا وہ موقف بھی آپ کے پاس پیش کرنا ضروری ہے، اگرچہ کہ حکومت جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب سے پہلے ہی اپنا موقف اچھل کے دے رہی ہے، جس کا تعلق کے سارے معاملے سے بہرحال کوئی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔